سوائے سے ایک الزام کہ جی کرونا نیب نے پھیلایا ہے، باقی سارے اس وقت تک آپ پر الزامات جو ہے وہ نیب پر لگ چکے ہیں۔ لیکن ایک بات جو ذہن میں رکھنے والی ہے کہ جب آپ کا یہ ایمان ہو کہ آپ اپنے قول و فعل کے لیے ایک دن رب کے سامنے جواب دہ ہیں، تو آپ کبھی غلط کام نہیں کرتے، اور یہ نیب کے ایمان کا ایک حصہ رہا ہے، ایک پی این سے لے کر چیئرمین تک، کہ ہم اپنے ہر قول و فعل کے لیے اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہیں۔ اور دوسری میری گزارش یہ کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نیب نے کوئی زیادتی کی ہے تو عدلیہ ووکل ہے، عدلیہ آزاد ہے، عدلیہ موجود ہے، مضبوط عدلیہ ہے، آپ ان کے پاس جائیں اور بتائیں کہ جی نیب نے زیادتی کی ہے، ہمارے کیس کو ختم کیا جائے۔ ایسا بھی نہیں ہوتا، مطلب اور ان کو پتہ ہے کہ وہ عدالتوں سے اس رجوع نہیں کرتے کہ کیس جو ہے یہ بے بنیاد نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نیب کسی کے خلاف بے بنیاد کیس کیوں بنائے گا؟ ہماری کسی سے کیا ذاتی پرخاش ہے؟ یعنی 90% کیسز ایسے ہیں جن میں میں یہ جانتا بھی نہیں کہ جی کیس کن کے خلاف بنا ہے، لیکن جب بھی کبھی کوئی ریفرنس میرے پاس ریجن سے آیا ہے تو میں نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اس کا مطالعہ کیا ہے، اس کو دیکھا ہے، اور جب فیل کیا ہے کہ کیس بنتا ہے تو ہم نے کیس بنایا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نیب کا ادارہ وجود میں اسی لیے آیا ہے نا کہ جی آپ کرپشن کے خاتمے کے لیے کوشش کریں۔ اگر کرپشن کے خاتمے کے لیے کوشش کی جاتی ہے تو وہ آپ کو الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے دوبارہ اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ الزام کسی نوعیت کا بھی ہو، کریکٹر اسیسینیشن ہو، بلیک میلنگ ہو، دھمکیاں ہوں، انسینٹیو ہو، لالچ ہو، کچھ بھی ہو، نیب نے اپنا کام کرنا ہے اور نیب اپنا کام کرتا رہے گا، بجائے اس کے کہ آپ الزامات تراشی میں، دشنام ترازی میں اپنا وقت ضائع کریں۔ زیادہ بہتر ہے کہ آپ اگر فیل کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو متعلقہ عدالتیں موجود ہیں، آپ عدالتوں میں چلے جائیں اور اپنا آپ ریلیف لے لیں۔ باقی ایک یہ بات تواتر سے دہرائی جاتی ہے کہ جی نیب پلی بارگین کر لیتا ہے۔ نیب جب پلی بارگین کرتا ہے تو قانون کے مطابق کرتا ہے، قانون میں پلی بارگین کی شک موجود ہے، نیب کے اختیارات ہیں کہ آپ پلی بارگین کریں۔ اور دوسرا مطلب میں جو تنقید کرنے والے اصحاب ہیں اس اینگل سے، اسپیشلی پلی بارگین سے، ان سے میں گزارش کروں کہ پلی بارگین کی حتمی منظوری عدالت دیتی ہے، حتمی منظوری کا اختیار چیئرمین کے پاس نہیں ہے، چیئرمین اپنی سفارشات کے ساتھ بھیج دیتا ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اگر آپ کا 100 روپے ڈوب رہا ہے تو 100 کی جگہ آپ کو 95 روپے مل جائیں؟ آپ سال ہر سال پھرتے رہتے ہیں، لوگ جنہوں نے یہ جرائم کیے ہیں، جن جرائم میں ملوث ہیں، وہ چند سال کی سزا کاٹ کے باہر آ جاتے ہیں۔ تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ کا جو رزق حلال ہے، آپ کی جو کمائی ہے، اسپیشلی بیواؤں کی، یتیموں کی، پینشنرز کی، اور ان لوگوں کی جنہوں نے ایک ایک پائی جمع کر کے اپنی انویسٹمنٹ کی اور ان کے ذہن میں یہی تھا کہ 2 کمروں کا کم از کم ایک مکان ہمارے لیے ضرور ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ رہ سکیں۔ تو پلی بارگین قانون میں موجود ہے، حتمی اجازت اس کی عدالت دیتی ہے، نیب تمام حالات واقعات کو سامنے رکھ کے، شہادتوں کو سامنے رکھ کے یہ طے کرتا ہے کہ جی کتنی پلی بارگین ہے۔ اور آج تک اگر یہ ثابت ہو جائے کہ نیب کے کسی ریجن میں کوئی زبردستی پلی بارگین کرائی گئی ہے یا کسی کو مجبور کیا گیا ہے تو میں نیب کے تمام افسران کو نہیں، میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، جو سزا مرضی آپ مجھے دیں، میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں، لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی سے زبردستی پلی بارگین کرائی گئی ہو، بلکہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈس کو بھی سامنے رکھا گیا ہے، اس آدمی کی مجبوریوں کو بھی سامنے رکھا گیا ہے، حالات کو بھی سامنے رکھا گیا ہے، معیشت کو بھی سامنے رکھا گیا ہے، اور تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں ایک طرف، جو آپ کی مجبوریاں تھیں ان پہ تو میں کمپرومائز نیب نہیں کر سکتا۔ نیب نے یہ آپ کے رزق کی حلال تھی، آپ کی کمائی تھی، یہ آپ کو واپس دلانا مقصود تھا، اور اس وقت تک جو میرے پاس جمع تقسیم جو میں نے کی ہے، تقریباً 10 ارب سے زیادہ وہ رقومات ہیں جو نقد لاہور ریجن اس وقت تک تقسیم کر چکا ہے۔ آپ جو لوگ اس میں متاثرین ہیں یا جن کو یہ رقم ملی ہے وہ 50 سال بھی پھرتے رہتے تو شاید اس رقم کا ان کو 10واں حصہ بھی نہ مل سکتا۔ تو جب آپ نیب پر تنقید کرتے ہیں تو آپ ان چیزوں کو بھی سامنے رکھیں۔ پلی بارگین کا جو کنسیپٹ ہے صرف ہمارے قانون میں نہیں ہے، بلکہ دنیا کے مختلف جو اینٹی کرپشن لاز ہیں، جیسے ڈنمارک کا ہے، یو کے کا ہے، امریکہ کا ہے، انڈیا کا ہے، نیپال کا ہے، سارک لا کنٹریز کا ہے،
اس میں کسی نہ کسی شکل میں یہ شک موجود ہے کہ آپ پلی بارگین کریں اور متاثرین کو جو ہے ان کی اشکشوئی کریں، ان کی ڈوبی ہوئی رقم ان کو واپس ادا کریں۔ جہاں ہم آپ کو ڈوبی ہوئی رقم آپ کی نہیں لا کے دے سکے، وہاں آپ کو پلاٹ ملیں۔ اور وہ سوسائٹیاں جو کہ ماضی میں جن کا یہ خیال تھا کہ جی نہیں ہم قانون سے بالا تر ہیں، ہم ان کو قانون کے مطابق ہم نے ان کو ڈیل کیا، اور مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ بڑے بڑے جو اس میں مطلب جو بڑی بڑی سوسائٹیاں تھیں، بڑے بڑے لوگ تھے ان میں، لیکن میں کسی کا نام نہیں لے رہا، اور میری دعا کہ پروردگار ہر ایک کی عزت محفوظ رکھے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بیواؤں، غریبوں، پینشنرز ان کے ساتھ آپ لوٹ مار کریں اور نیب پہلوتئی کرے اور کہے کہ جی نہیں ہم ایکشن نہیں لیتے۔ پہلے بھی ایکشن لیا تھا، اب بھی ایکشن لے رہے ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہ ایکشن ہوتا رہے گا۔ لیکن وہ زیادہ بہتر ہے کہ اگر آپ ڈی جی صاحب کی بات کو مد نظر رکھیں کہ پہلے اگر یہ پوچھ لیا جائے۔ میں اس وجہ سے زیادہ زور نہیں دے رہا کہ میں آپ کو وجہ بتا چکا ہوں، میں اس سے زیادہ زور نہیں دیتا، لیکن آئندہ جب آپ مستقبل میں کوئی ایسی بات ہو، میں اہل لاہور سے بھی ایڈریس کر رہا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ لاہور لاہور ہے، اور لاہوری جو ہے وہ زندہ دلانے لاہور میں شامل ہوتے ہیں، لیکن جب انویسٹمنٹ کریں تو اتنی معصومیت اور بھول پن کا ثبوت نہ دیں کہ فراڈیوں کو یہ موقع ملے کہ وہ بار بار جو ہے وہ اہلیان لاہور سے فراڈ کریں۔ ایک جو بات مطلب تواتر سے کہی جاتی ہے، اور مجھے اس پر وہ ایک جاپانی کہاوت بڑی یاد آتی ہے کہ آپ جھوٹ اتنے تواتر سے بولیں کہ وہ سچ لگنا شروع ہو جائے۔ کہ نیب کے مقدمات میں فیصلے نہیں ہوتے۔ آپ یقین کریں کہ اگر فیصلہ کرنے کا اختیار ہو تو میں 2 مہینے کے اندر جتنے ریفرنسز پڑے ہوئے ہیں جو 1275 سے زیادہ ہیں، میں ان کے فیصلے 2 اور 2.5 مہینے کے اندر کر دوں گا۔ فیصلوں کا اختیار نیب کے پاس نہیں ہے۔ جب آپ ایک ریفرنس ایک عدالت میں داخل کر دیتے ہیں تو یہ کیس کا لاجیکل اینڈ ہے۔ نیب نے کیس داخل کر دیا، اب چیف جسٹس آف پاکستان نے بہت مہربانی کی، ہم ان کے بہت مشکور ہیں، انہوں نے کہا کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے ججز کی جو ہے وہ تعداد بڑھائی جائے، تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو رہا ہے، اور ہم خود بھی اپنے تمام ریفرنسز کا جائزہ لے رہے ہیں، اور وہ جائزہ اس لیے لے رہے ہیں کہ فرض کیجئے کہ ایک ریفرنس میں اگر 50 سے زیادہ وٹنسز ہیں تو آدمی ایگزامن کرے کہ بھائی میٹر تو کوالٹی کرتی ہے نا، کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی۔ یہ ڈی پی جے صاحب بیٹھے ہوئے مجھ سے ایگری کریں گے کہ قانونی شہادت میں کوالٹی میٹر کرتی ہے۔ ایسے بھی سپریم کورٹ کی کیسز موجود ہیں جن میں ایک گواہ کی بیان پر سزائے موت تک ہوئی ہے، جو ثابت کرتی ہے کہ جی بنیادی جو چیز ہے وہ کوالٹی ہے، وہ کوانٹٹی نہیں ہے۔ تو ہم تمام ریفرنسز کو دوبارہ جائزہ لے رہے ہیں، اور جب محسوس ہوگا کہ کچھ گواہ ایسے ہیں جو کہ ریپیٹیشن کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں یا ان کی ضرورت نہیں ہے تو ان گواہان کو لسٹ آف وٹنسز سے خارج کیا جائے گا، اور کوشش پوری کی جائے گی کہ ریفرنسز کا جو موجودہ ریفرنسز ہیں ان کا فیصلہ جلد از جلد ہو۔ تو ہماری طرف سے لاجیکل اینڈ اس وقت ہو جاتا ہے جب ہم کیس کو کسی عدالت کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اب قانون میں ہے کہ جی 30 دن میں اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ کئی ایسی وجوہات ہیں، میں خود جوڈیشل سسٹم کا 40 سال حصہ رہا ہوں، میں کسی پہ الزام تراشی نہیں کرنا چاہتا، مطلب حالات ہی ایسے ہیں کہ آدمی 30 دنوں میں کم از کم نیب کے کسی ریفرنس کا فیصلہ ہونا یہ ناممکنات میں سے ہے۔ اس لیے جب ارباب اختیار کہتے ہیں کہ جی ہم نیب میں امینڈمنٹ کر رہے ہیں تو میں نے تو ہمیشہ ویلکم کہا، میں نے کہا جی پھر بالکل ٹھیک ہے، آپ نیب میں وہ امینڈمنٹ کریں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، جس سے اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس بہتر ہو، جس سے کرپشن کا خاتمہ ہو۔ آپ اگر وہ امینڈمنٹ لانا چاہتے ہیں کہ جس سے ان لوگوں کا فائدہ ہو جو یہ سب کچھ کرتے رہے، تو ان امینڈمنٹس کو پہلے بھی کبھی فیور نہیں کی تھی، اور فیور نہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ اسفندیار ولی کیس ہے، جس میں انہوں نے الف سے یہ تک جائزہ لیا، انتہائی بصیرت سے جائزہ لیا، انتہائی دانشمندانہ اس میں انہوں نے امینڈمنٹس تجویز کی، اور اس کے بعد جو چیز آنریبل سپریم کورٹ نے فیل کی کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے، ان کو ختم کر دیا گیا۔ اور یہ وہ لا اس وقت جو نیب آرڈیننس ہے، یہ وہ آرڈیننس ہے جس کا مکمل نہ صرف سپریم کورٹ نے جائزہ لیا ہے بلکہ کئی موقعوں پر لاہور کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور ڈفرینٹ ہائی کورٹ اس کو دیکھ چکی ہیں۔ آپ بے شک دیکھیں وہ تجاویز جو لوگوں کے فائدے کے لیے ہیں، لوگوں کی بہتری کے لیے ہیں، ہم ہمیشہ نہ صرف اس کو خوش آمدید کہیں گے بلکہ ہمیں تو قانون کے مطابق کام کرنا ہے۔ پارلیمنٹ جو بھی قانون بنائے گا ہم تو بالکل اس قانون کے مطابق عمل کریں گے۔ چشم ما روشن دل ما شاد والی بات ہے۔
اور اس موقع پہ میں یہ بھی عرض کروں کہ جتنے پارلیمنٹیرین ہیں یا جتنے سیاستدان ہیں، نیب ان کی ہمیشہ عزت کرتا تھا، ان کی عزت کرتا ہے، ان کی عزت کرتا رہے گا. ان کے نیب کے بارے میں جو بھی خیالات ہوں، ان کی جو بھی تنقید ہو، ہم نے کبھی اس کا کبھی جواب نہیں دیا اور نہ کبھی آئندہ جواب دیں گے. لیکن تنقید کا وہ پہلو جو تعمیر سے متعلق ہے، اس کے لیے نیب اپنی طرف سے کوشاں ہے. متعدد ایسی ہدایات ایشو کی گئی ہیں جو اس تنقید کی روشنی میں ہیں. کیونکہ جب میں سیاستدانوں کی عزت اور توقیر کا ذکر کر رہا ہوں تو میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ پاکستان بنانے والا بھی ایک سیاستدان ہے اور انشاءاللہ پاکستان بچانے والے بھی سیاستدان ہی ہوں گے. اس لیے ان کی عزت اور توقیر ہمیشہ کرتے رہے ہیں، ہمیشہ کریں گے. اور یہ ہدایات ہیں کہ کسی کی، خواہ وہ کوئی بھی شخص ہو، سیاستدان ہو یا ایک عام آدمی ہو، اس کی عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچائیں. اگر آپ کسی کی دل آزاری کریں گے تو آپ یقین کریں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. پروردگار ہر چیز معاف کر دیتا ہے، لیکن حقوق العباد پروردگار بھی معاف نہیں کرتا. اس لیے میں نیب کے افسران جو یہاں موجود ہیں اور ڈی جی صاحب موجود ہیں کہ لوگوں کے ساتھ رویہ بہت بہتر ہونا چاہیے، تاکہ جب کوئی نیب میں آئے تو یہ فیل کرے کہ جی وہ لاہور میں چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بغیر تحقیقات کے نیب کسی قسم کا کوئی کیس جو ہے وہ فائل نہیں کرتا، تمام تر تحقیقات کے بعد ریفرنس فائل کیا جاتا ہے. جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے کہا کہ نیب کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، الزام تراشی کی جاتی ہے، لیکن نیب اپنا کام جاری رکھے گا. ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ پلی بار استحقاق ہے اور قانون کے تحت کی جاتی ہے. چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ نیب سیاستدانوں کی عزت کرتا ہے اور عزت کرتا رہے گا. کسی کے خلاف بھی بے بنیاد کیسز نہیں بنائے جاتے. خبروں کا سلسلہ بھی جاری. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. آپ رہیے بول نیوز کے